ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست کی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے, حسن مرتضیٰ صاحب. بالکل. شاہ صاحب, ہم آپ سے دوبارہ ایک اور چیز جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ عید کا دن ہے تو عید کی بھاگم بھاگ میں فیملی کے ساتھ کبھی وقت دیتے ہیں ان کو شاپنگ کروانے کے لیے؟ نہیں, آج تک نہیں. میرے خیال میں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے کبھی اکٹھا ٹریول بھی کیا ہو. اوہ, تو سر اس حوالے سے پھر کبھی آپ کی مسز کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے کوئی شکایات آئیں سامنے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ انہوں نے بڑا کمپرومائز کیا ہے اور مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جی. اور میں ویسے گھر میں بڑا فرینڈلی ہوں جی. میں بیوی سے بھی مذاق اور بچوں سے بھی بڑا. مجھے نہیں یاد شاید کسی بچے کو میرے سے گلا ہو. میں نے آج تک ڈانٹا بھی نہیں ہے. میں گھر میں اونچا بھی نہیں بولتا کہ میرے بچے یہ نہ فیل کریں کہ پیو دی ساری سیاست کار وچ ہوندی پئی ہے. کبھی بھی نہیں. صحیح. سر, خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جب عاجز آ جاتے ہیں اس بھاگم بھاگ سے؟ مجھے شوق ہے وہ ٹک ٹاک دیکھنے کا جی. اچھا, میں وہ ٹک ٹاک دیکھتا رہتا ہوں. تو فیوریٹ ٹک ٹاکر پھر جانتے ہیں, فیمیل اور میل دونوں کا بتانا پڑے ظاہری گا. بات ہے فیمیل ہی ہوگی جی. میل تو کسی نے سر میں مارنے بیچارے, میں کون پوچھتا ہے. تو فیوریٹ ٹک ٹاکر فیمیل کون ہے؟ نام نہیں بتاؤں گا سر پلیز. مجھے آتا بھی نہیں ہے نام. اچھا سر, یہ تو مطلب یہاں کی ایکٹیویٹی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی ایک زمیندار فیملی سے بھی تعلق ہے. زمیندار فیملی کے جو لڑکے ہیں ان کے کچھ بڑے ڈیفرنٹ قسم کے شوق ہوتے ہیں, لائک گھڑ سواری, گھوڑے رکھنا, شکار, اس طرح کی ایکٹیویٹیز. تو کچھ اس طرح کے بھی شوق آپ کو ہیں؟ مجھے شوق تو نہیں ہے جی, لیکن میرے سارے جو بھائی ہیں, کزنز ہیں, ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں جی, اور نیزہ بازی بھی کرتے ہیں, گھوڑا ڈانس بھی ان کو شوق ہیں, شکار کے بھی شوق ہیں, اور وہ کبھی کبھار مجھے بھی لے جاتے ہیں اور کرتے ہیں. مجھے خود سے نہیں ہے جی. مطلب کوئی لے جائے تو ٹھیک ہے, آپ چل پڑتے ہیں. مجھے ویسے جانوروں کا ویسے شوق ہے جی. بھینسیں, گائے, بکریاں میں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں, اور میں جب جاتا ہوں تو میں ان میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. صحیح. اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے سے باتیں کر رہی ہیں, مجھے وہ اپنے پرابلمز بتا رہی ہیں. یعنی بکریاں بھی آپ کو اپنے پرابلمز بتاتے ہیں ہلکے کے لوگوں کے علاوہ؟ یہ تو آپ جس سے پیار کریں نا, Exactly. اور جانور سے تو پیار کریں تو وہ زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا سر, ابھی جس طرح سے نور نے بات کی ہلکے کی, ایک بڑا لمبا عرصہ رہا آپ کا اپوزیشن کے اندر. حلقے کے اندر ہم اگر ایک دیہات کی پولیٹکس کو دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کی بہت سی امیدیں منسوب ہوتی ہیں, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تو بڑی پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہے. تو سر کس طرح سے مینیج کرتے ہیں لوگوں کے کام اور دیگر سلسلے جو ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں, جو دیگر ہیں سلسلے وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. پرابلم آ جا کے آتی ہے نوکری پہ اور ڈیولپمنٹ پہ. تو اپوزیشن میں آپ یہ دونوں چیزیں نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہے سر. نوکری جو ہے وہ اس ملک کا المی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہونی میرٹ پہ چاہیے جی. اور کلاس 4 کی نوکری جو ہے وہ تو بالکل ڈیزرونگ لوگوں کو ملنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے سر. لوگ سفارش صرف اس لیے کرواتے ہیں کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی کوئی سفارش ہوگی. جی بالکل. اگر یہ نہ ہونا دونوں طرف سے تو سیاستدانوں سے یہ بہت بڑا برڈن جو ہے وہ ہٹ جائے. لوگوں کو روزگار ملتا رہے, بغیر سفارش کے ملتا رہے. اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. وہ میرا آپ کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. وہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں بنتی رہے. باقی سیاست ہونی چاہیے, باقی میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں, 100 بسم اللہ, مجھے کوئی تکلیف نہیں. میرے پہ پرچہ دیں, جیل میں ڈال دیں, بالکل ایسا ہی, جو مرضی ہے کریں. لیکن ڈیولپمنٹ اور نوکری جو ہے نا, یہ اپوزیشن کو بھی دینا, یہ عوام کا حق ہے. اور ہر نمائندہ جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. ملنے سے مراد اس کے حلقے میں جانی چاہیے. بالکل, کیونکہ عید کا دن ہے اور ہمیں لگتا ہے ہم سیاست کی طرف زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں اپوزیشن کو عید کے موقع پر کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ یہ اپوزیشن نصیحت والی ہے ہی نہیں. یہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے اس عوام کو گمراہ کیا ہے. اس عوام کو انہوں نے ایک ایسی سائڈ پہ لگا دیا ہے جو انارکی اور بدتمیزی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں, اپنے سیاسی مفادات کے لیے, اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے.
میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے, اس ملک کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاست تو محبت کا نام ہے جی. بالکل ایسا. سیاست سے آپ لوگوں کے پازیٹیو پولیٹکس ہو تو آپ لوگوں کو اس ماحول میں بھی آپ لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نیگیٹو سائڈ پہ جائیں گے, میں آج کہتا ہوں, میں نے ہمیشہ کہا ہے, جب میں اپوزیشن میں تھا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے سر. عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. جب عمران خان اپوزیشن میں جو کہتے تھے وہ غلط کہتے تھے اپنے حکومت کے حصول کے لیے. پھر جب عمران خان حکومت میں آیا, جب اپوزیشن کہتی تھی, میں ذاتی طور پہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ یار یہ غلط ہے. ہم سیاسی مقاصد تو حاصل کر سکتے ہیں, ہم عمران خان کو اس کا چہرہ تو دکھا سکتے ہیں کہ یہ باتیں آپ نے کی, لیکن یہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ. ملک اور قوم آج جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. ہمیں یہ ایشوز جو ہیں یہ ان کو بیٹھ کے مل کے بات چیت کے ذریعے انہیں حل کرنا پڑے گا. عمران خان کا نیریٹو چور چور ڈاکو والا پٹ چکا ہے. بالکل وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا. وہ واپس آئیں گے, بیٹھیں گے. سیاستدان بغیر بیٹھے بغیر بات کیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو سر ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں بھی بہت سے دوست ہوں گے آپ کے, دوستی ہیں, کیا عید کے دن ان سے بھی کوئی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے یا ٹیلی فونک دور آ گیا ہے؟ سارے دوست جی, چند ایک صرف ایسے چہرے ہوتے ہیں جو آپ ناراض چہرے کہہ لیں, وہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ چند ایک ایسے چہرے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اکٹھے نہیں بیٹھ پاتے. باقی سارے لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ بڑا ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہوتا ہے, رواداری ہے, وفاداری ہے, آپ کا ان سے ملنا جلنا, خوشی غمی, ساری سانجیاں ہوتی ہیں. ہماری دشمنی ذاتی تو نہیں ہے جی, یہ تو ہمارا نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہے. اس کا ہونا تو بڑا میں سمجھتا ہوں پازیٹیو سائن ہے. آپ کا اختلاف رائے ہونا, گفتگو کے ذریعے آپ کا اختلافات جو ہے وہ دور ہونا, یہ تو ایک حسن ہے. لیکن جو لوگ دشمنیاں بنا لیتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اب مار دھاڑ, وہ نہیں. صحیح. تو کیونکہ عید کا دن ہے تو اینڈ پر گوشت کے بانٹنے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, کوئی میسج دے دیں ہمارے ویورز کو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے. گوشت جیسے جو ہمارا شرعی طریقہ کار ہے کہ یہ رشتہ داروں کا, یہ اپنا, یہ ہمسایوں کا, اس حوالے سے غریب غربا کا, اس حوالے سے ہمارے گھر میں سارا گوشت تقسیم ہوتا ہے جی. وہ کبھی ہم نے نہیں, 3 دن ہوتے رہتے ہیں اور 3 دن ہی تقسیم ہوتا ہے جی. بالکل جی, بہت اچھی بات ہے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں احمد, تھوڑا سے پولیٹیکل شخصیت کی طرف موو کریں کہ شاہ صاحب کا ان کو عید کے دن کیا میسج ہے. سر کچھ نام لے لیتے ہیں پولیٹیکل شخصیات کے اور ان سے آپ کا میسج لے لیتے ہیں کہ عید کے حوالے سے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے انہیں. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب, انہیں کوئی ایک لائن آپ عید کے حوالے سے کہنا چاہتے ہوں. میں گزارش کروں گا جی, میں عمران خان اور شیخ رشید ان دونوں کے لیے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کافی کچھ کہا ہے. تو اگر آپ نے سننا ہو تو وہ سن لیں. ان 2 آدمیوں کے لیے نہیں, باقی ساروں کے لیے. سر موو کرتے ہیں شہباز گل صاحب. بندہ بن. فواد چودھری صاحب. فواد چودھری ایک سیاسی خاندان سے ہے جی, اور اس کے لیے میرے نیک جذبات بھی ہیں. اچھا آدمی ہے, بھٹکا ہوا ہے, گمراہ ہے, واپس آئے گا انشاءاللہ. اچھا سر, ابھی تو آپ کے کبھی حریف تھے لیکن ابھی آپ کے ساتھ ہیں, مل کے چل رہے ہیں, تو عطا اللہ تارڑ صاحب بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, ان کے حوالے سے کوئی میسج ان کو؟ عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ, ان کا بھائی میرے ساتھ MP رہا ہے جی. عطا اللہ تارڑ صاحب سے تو اتنا نہیں ہے, بس پارٹی کے امور پہ ہوئی. اچھا آدمی ہے جی, اللہ تعالیٰ اس کو. سر اپوزیشن کے ٹائم پر ایک ایسے کریکٹر تھے جن کے ساتھ اکثر کافی نوک جھوک چلتی تھی, عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے, ان کے لیے سر کوئی 1 لائنر, کیونکہ عید کا دن ہے سر. اور ذرا عظمہ بخاری پولیٹیکل ورکر ہے جی. بالکل سر. اور وہ اپنی جدوجہد کے ذریعے آئی ہے جی. بالکل. اس نے بڑی سٹرگل کی ہے جی, پیپلز پارٹی میں رہ کے بھی بڑی کی ہے, اور اب نون میں ہے تو وہاں بھی بڑی سٹرگل کر رہی ہے. مجھے میرا سلام ہے اس کی جدوجہد کو. فردوس عاشق اوان صاحبہ. آپا فردوس عاشق
اچھی عورت ہے. میں عید کے دن نہیں چاہتا جی کہ کسی کو چلے بھی کچھ سر کہو جی ایک میرے نا لیے. آپ کی بڑی ایک فیوریٹ ایگزامپل ہے, پروگرام کیونکہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج عید کا دن ہے, لوگوں کو اس کو سن کے لوگوں نے بڑے محظوظ ہوئے تھے, آج پھر ذرا لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں. سر آپ نے اسمبلی کے اندر ایک وہ چاولوں والا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح سے چاول خراب ہوئے تھے, سر وہ اگر آپ نہیں وہ اب اتنا لمبا تو نہیں ہے میں سنا سکتا, لیکن آپ مجھے بتائیں ہوا ویسے ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہوا ویسے ہی موڈے پہ رکھ کے ٹور نہیں گیا. سر ایسا ہی ہوا کہ واقعی انہوں نے پردہ جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھا ہے اور وہ چلے گئے. ایسا ہی ہوا. بس یہ میں کہتا ہوں جی کہ ہمیں جو بھی کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا چاہیے. بالکل. سر جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک مخصوص جماعت کے اعلی کار بن چکے ہیں, ان کو مطلب اتنا بہکا دیا گیا ہے. تو جاتے جاتے سر کیونکہ آپ نظریاتی لیڈر ہیں اور ایک نظریاتی جماعت کے کارکن ہیں, تو سر ان کے لیے کوئی ایسا میسج, کیونکہ بھٹو صاحب نے تو ہمیشہ سب کو یونائٹ کیا ہے ایک بڑے پازیٹیو وے میں, آپ ان کے کارکن ہیں, تو آج کل کی نوجوان نسل کو کوئی میسج دینا چاہیں گے جاتے جاتے؟ دیکھیں جی ہمارا جو نوجوان ہے اس کو توجہ کی ضرورت ہے, اس پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے. اگر کسی جماعت نے یا کسی میڈیا کے ذریعے ان کو گمراہ کیا ہے, واپس لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یوتھ کے لیے کوئی پروگرام دینا ہوں گے, یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے قریب ہونا پڑے گا, اور وہ چونکہ نیا اور جذباتی خون ہوتا ہے جی, انہوں نے جب وہ بیانیہ سنا کہ جی فلاں ڈاکو ہے, فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو وہ اس طرف گئے. لیکن انہیں آہستہ آہستہ جیسے پتہ چل رہا ہے وہ کئی واپس بھی آ رہے ہیں اور کئیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہم اپنے کام کے ذریعے واپس لا سکتے ہیں جی انشاءاللہ. جی جو پارٹی بھی ان پہ توجہ دے گی وہ ضرور اٹریکٹ ہوں گے, واپس آئیں گے. بالکل جی, بہت شکریہ سر آپ کے اس قیمتی وقت کا. اور اسی آج کے ساتھ اتنے بزی شیڈیول میں سے بالکل ہمارے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سب سے بھی اجازت چاہتے ہیں, اور دیکھتے رہیں ہماری عید ٹرانسمیشن جو ہم خصوصی آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے لائیو ٹرانسمیشنز بھی لے کر آ رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. فی الحال دیجیے اپنے دونوں میزبانوں کو اجازت, دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.